تک انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ سورہ البقرہ کا جو دوسرا سپارہ ہے، اس کا 23واں جو رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روزوں کا، رمضان کا اور اس کے احکامات ہی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ رمضان کا جو روزہ ہے، یہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اندر شامل ہے۔ بنیاد اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس طرح کوئی بھی عمارت ہو وہ دیواروں پر اور ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ ستون نہ ہو، وہ دیواریں نہ ہوں تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک جو خیمہ ہے، جب تک اس کے اندر وہ عارضی طور پر بنے ہوئے ستون ہی کہہ لے، لکڑیاں نہ لگائی جائے، وہ خیمہ خیمہ نہیں رہتا، وہ نیچے گر جاتا۔ اسی طرح جو اسلام کی ساری عمارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دینی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول۔ اس شہادت پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے یہ جو پہلی چیز ہے، یہ پھر بنیادی ہے، پھر بنیادی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر خود ان 5 چیزوں کو خیمے کی 5 ان لکڑیوں کے ساتھ مشابہت دی کہ 4 لکڑیاں اس کے دائیں بائیں لگائی جاتی ہیں، ایک اس کنارے پر، ایک اس کنارے پر، ایک اس کنارے پر، ایک اس کنارے پر، اور ایک درمیان میں لگائی جاتی ہے۔ جس طرح کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شادی وغیرہ کے لیے جب لگاتے ہیں تمبو، تو درمیان میں ایک لگاتے ہیں اور باقی دائیں بائیں ادھر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ وہ جو درمیان والا ستون ہے نا، درمیان والا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کہ اگر اس کو ہٹا دیں گے نا تو سارا کا سارا نیچے آ جائے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت اور رسالت نہیں ہے،
اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا بس، اسی کے اندر اللہ کی کتابوں، جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے گا، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے گا، اللہ نے جو قیامت قائم کرنی ہے اسے بھی مانے گا، اللہ نے جو کچھ بندے کے بارے میں لکھوا دیا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لائے گا، دن قیامت کے جو حساب و کتاب، جزا و سزا ہونی ہے اس پر بھی ایمان لائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں شامل ہیں، جو ایمان باللہ سے شروع ہوتی ہیں اور ایمان بالآخرت پر ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں عام طور پر جب ایمان کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ہوتا ہے آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، اس میں ابتداء اور انتہا کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ بس ان دو چیزوں پر ایمان لائے، نہیں، ان ساری چیزوں پر جو ہے نا وہ ایمان لائے۔ تو فرمایا پہلا ستون یہ، دوسرا ستون وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، الگ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نے فرمایا، نماز یہ اسلام کا، دین کا ستون ہے، ستون ہے یہ۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جس کی نماز ٹھیک اس کے باقی کام بھی ٹھیک، جس کی نماز درست نہیں اس کی باقی چیزیں بھی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ باقی ساری چیزوں کے درست ہونے کا معیار وہ انسان کی نماز، نماز کے درست ہونے سے معاملات بھی درست ہوں گے، کاروبار بھی درست ہوں گے، انسان کی زبان بھی ٹھیک ہوگی، سارے کام ٹھیک ہوں گے اگر اس کی نماز واقعتاً ٹھیک ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ صلاحیت اور خوبی اللہ نے رکھی ہے کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، والمنکر، اور ہر قسم کے گناہ سے بچاتی ہے اور روکتی ہے۔ اگر نہیں روک رہی اس کا مطلب ہے کہ کمی نماز میں آ رہی، کہ ابھی تک وہ نماز اس کو یہاں تک لے کے نہیں آئی کہ وہ اپنے معاملات بھی ٹھیک کرے۔ اگر صحیح معنی میں نماز ہوتی تو وہ اس کو ضرور اس بات سے روک، یہ انسان ہر گناہ سے ضرور رکتا، ہر گناہ سے ضرور باز آتا ہی، رکنے والا بنتا، اور پھر جا کر یہی نماز انسان کو جہنم سے بھی بچائے، جہنم سے بھی بچائے۔ تو نمازوں کی درستگی، نمازوں کی درستگی، اس لیے اقامت الصلاۃ فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی عام طور پر یہی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا اور درست کرنا، صرف پڑھنا نہیں۔ اقامت صلاح میں بہت ساری چیزیں، جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنا، یہ ہے اقام الصلاح۔ اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، اقیم الصلاح کا یہ معنی۔ انسان کبھی نماز پڑھے اور کبھی نہ پڑھے یہ اقامت صلاح نہیں۔ انسان نماز پڑھے، انسان یہاں ہے، دماغ کہیں اور ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، سر اپنا زمین پہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوچ میں کچھ اور چل رہا ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، آداب نماز نہیں ہے۔ جب یہاں آداب ہوں گے پھر باقی جگہ بھی ادب آداب آ جائے۔ پڑھا تھا واقعہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو دیکھا نا، وہ شیشے کا گلاس لے کے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا۔ حضرت نے فرمایا اوہ ابھی تک نماز میں خشوع خضوع نصیب نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟
کہ گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا اور گر جاتا ہے، اور آپ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا نماز میں خشوع ہوتا نا، کہ جب نماز پڑھنی ہے تو پوری توجہ ادھر کرنی ہے، تو پھر ہر کام میں اس کی توجہ اسی کی طرف ہوتی جو کام کرتا، پھر بندے کو عادت پڑ جاتی ہے کہ جو کام کرنا ہے توجہ ادھر، توجہ ادھر، یہ کام کرنا ہے ادھر توجہ، یہ کرنا ہے ادھر توجہ۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ابھی نماز میں خشوع نہیں ہوتی، تو جب اس نے گلاس اٹھایا تو اس کی پوری توجہ گلاس کی طرف بھی ہوتی ہے، یہ اس کو اس طریقے سے پکڑتا کہ یہ جائے نہ۔ تو نماز کے جو اثرات ہیں وہ سب چیزوں پر، سب چیزوں پر ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا، فرمایا جتنی بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں، مصروفیات ہیں، تمہارے کام ہیں، میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز ہے، سب سے اہم ترین کام فرمایا نماز ہے۔ من اقامہا، یہی لفظ ہے، فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا، ٹھیک کیا، درست کیا، فرمایا وہ باقی چیزیں بھی ٹھیک کرے گا۔ ومن ضیعہا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی چیزوں کو بھی ضائع کرے، نہیں ہوں گے اس سے باقی کا۔ تو دوسرا ستون نماز ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ تیسرا ستون فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کہ بدنی عبادت کے لیے تو انسان تیار ہو گیا، نماز پڑھ لی، لیکن اپنے آپ کو مالی عبادت کا بھی عادی بنانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ جب خرچ کرتا رہے گا مال اس کا پاکیزہ ہوتا رہے گا، جب مال پاکیزہ ہوتا رہے گا انسان کا نفس بھی پاکیزہ ہوتا رہے گا، جب انسان کا نفس پاکیزہ ہوگا پھر یہ نماز کے لیے آئے گا۔ نفس میں گندگی ہوگی نماز کے لیے آنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اثر انسان کے مال کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو کھایا ہے، جو غذا کھائی ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی تھی، زکوٰۃ نہیں اس کی ادا کی گئی تھی، تو وہ غریبوں کا مال اس میں شامل ہے۔ کہتے ہیں فلانا غریبوں کا مال کھا گیا، تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی تو کھا رہا ہے نا، وہ تو مال تیرا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو مال تیرا ہے ہی نہیں۔ مزدور مزدوری کرے، اس کو مزدوری نہ تو کہتا غریب آدمی ہے، اس کو مزدوری نہیں دی، کھا گیا اس کا مال۔ ارے بھی اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی تھی وہ بھی تو اسی کا مال تھا، وہ بھی تو کھا گیا۔ ٹھیک ہے وہ اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، پوچھ نہیں رہا، اللہ تو قیامت کے دن پوچھیں گے، اللہ تو قیامت کے دن پوچھیں گے۔ دین اسلام میں تو صرف زکوٰۃ کا نہیں مطلقاً خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، خرچ کرنے والا ہی فرمایا اللہ کو محبوب ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اسی طرح فرمایا وَصَوْمِ رمضان۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رمضان کے روزے بھی، رمضان کے روزے بھی ہیں، کہ اسلام کی جو عمارت ہے جن ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک رمضان کے روزے۔ لہذا جس طرح ہم گھر کا کوئی ستون کمزور نہیں کرنا چاہتے، جو بنیادی دیواریں ہیں ہم ان کو نہیں گراتے، کہتے نہیں اس کو نہیں چھیڑنا، عمارت کمزور ہو جائے، اس پر ہتھوڑے نہ مارو، اس پر فلاں چیز نہ مارو، اس میں سے اینٹیں نہ نکالنا، ساری عمارت اس پر کھڑی۔ تو جو چاہتا ہے کہ اسلامی عمارت اس کی قائم و دائم رہے، وہ رمضان کے روزے بھی پورے رکھنے والا بنے، جان چھڑانے والا نہ ہو کہ میری کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔
کبھی رکھوں کبھی نہ رکھوں جی بڑا مشکل ہے، اسلام نہیں قائم رہے گا مختلف ہیلوں اور بہانوں سے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بھی کئی مرتبہ سنا، ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود کہا، ایک ڈاکٹر صاحب اس نے کہا جی رمضان سے پہلے اتنے ہمارے پاس مریض آ جاتے ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ میں کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تو روزہ نہ رکھ رہنے دے، تو بیمار ہے جی، ہمیں یہ بیماری ہے، شوگر ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے، وہ خود کہیں گے پرہیز کرنا ہے فلاں فلاں چیز، اچھا بھی روزہ، پھر وہ بھی رہنے دو، بس ٹھیک ہے جی رہنے دو۔ لا حول ولا قوت الا بھئی ہمت اس بات کی ہونی چاہیے، نیت اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں روزہ رکھوں۔ اگر عذر بھی ہے، انسان اندر سے 100% تیار ہو اس بات کے لیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ معذور آدمی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز میں عذر ہو جائے تو بندہ کہے بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جان چھوٹی، نہیں۔ عذر والا بھی کوشش کرے کہ میں کسی طریقے سے یہ عمل کر لوں، یہ نیک عمل میرا ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جانے کا اعلان فرمایا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ساری بات واضح واضح فرما دی، ورنہ آپ فرماتے تیاری کرو کہیں جانا ہے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں بسا اوقات مشرق جانا ہوتا آپ اشارہ مغرب کا کرتے تاکہ ہمارا یہ سارا پروگرام جلدی واضح نہ ہو جائے، دشمن خبردار نہ ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوتا، آپ پہلے مغرب کی طرف ہی جاتے، آگے جا کے مڑ کے دائیں طرف جو مشرق کی طرف ہو جاتے۔ جنگی چال ہے، ٹھیک ہے، لیکن غزوہ تبوک ایسا موقع ہے آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے کہاں جانا۔ فرمایا سخت گرمیاں ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، مدینہ والوں کا جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ ان کھجوروں پر تھا، کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، سفر بہت دور کا ہے، 500-600 کلومیٹر ہے، اور اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا، واضح طور پر آپ نے فرما دی۔ اب منافقین کیا ہے، آ کے اجازت لے رہے ہیں، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا، مجھے چھٹی مل جائے۔ اور جو صحابہ کرام ہیں وہ تیار ہو کے آ رہے، اور جو عذر والے ہیں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع، کہ وہ لوگ جو واپس جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس وجہ سے کہ اسباب نہیں تھے کہ وہ بھی پہنچ جائیں۔ فرمایا ان پر کوئی عذر نہیں ہے، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ تو معذور لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ وہ لوگ جو جہاد میں جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو جہاد میں نہیں جا رہے ہیں، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جانے والے جو ہیں نا ان کے مقام کو یہ رہنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، فوراً آ گئے، کہنے لگے میں نہیں بیٹھنے والوں میں شامل ہوتا تھا، میں کیوں پیچھے رہوں، میں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پیچھے رہ جائے گا وہ ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا، تو میں پھر پیچھے کیوں نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آپ کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جو بغیر عذر کے بیٹھے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی، غیر اولی الضرر، جو بغیر کسی ضرر اور تکلیف کے بیٹھے رہیں گے، یہ ان کی بات ہے، ضرر والے جو ہیں نا وہ نہیں جائیں۔ لیکن یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، جو نابینا صحابی تھے، ایک موقع پر جہاد میں گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔
اس کے باوجود بھی گئے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آنکھوں کا بہانہ لگا کے بیٹھ جاؤں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو اجر و ثواب ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں، تو میں نہیں پیچھے رہنا چاہتا۔ تو جو عذر والا ہے نا اس کو بھی یہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ گئے، قبر بھی وہیں بنی، فرمایا مجھے لے جاؤ، جہاں جہاد شروع کرو نا مجھے دفن بھی وہیں کر دینا، مجھے وہیں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو عذروں سے، ان چیزوں سے جان نہیں چھڑانی۔ معذور آدمی بھی پوری کوشش کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذر ہوگا تو اللہ دل کے حالات کو جانتے۔ وحج البیت، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک چیز ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ وہاں پر بھی جائے، کہ جو یہاں خرچ کر سکتا ہے، یہاں اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے، رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، یہ مشقتیں جو برداشت کر لیں تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس کو فرمایا بیت اللہ کا حج بھی کرنا چاہیے۔ اس میں مشقت ان تمام سے زیادہ ہے، ان تمام سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر جتنی مشقت آئے گی اللہ اس کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی عطا فرمائے، اور جس کا حج اللہ قبول کر لیں گے، فرمایا وہ یوں سمجھو کہ ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہو کے آیا ہے، آج ہی پیدا ہو۔ اس کی بھی اپنی شان ہے اور جو ہے اپنی اس کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا اس طرح محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی سنتے ہیں، جس کے حق میں وہ دعا کر دیتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث ابھی ذہن میں آ گئی، دیکھیں نا، ہم سنتے ہیں کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کی جو ہے نا سفارش کرے گا اور اس کی بخشش کرائے گا، شہید کے بارے میں 100 تک آتا ہے، عالم کے بارے میں بھی 100 تک آتا ہے، کہ 100 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو حج کرتا ہے اللہ اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے، وہ قیامت کے دن 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، 400 آدمیوں۔ اس واسطے کسی عبادت کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی اہمیت، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اور ہمیشہ انسان کی کوشش ہو کہ خاص طور پر یہ جو بنیادی احکامات ہیں نا ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو ایمانیات بھی یہی ہیں، اور انہی ایمانیات کے اندر جو ہے رمضان کا روزہ بھی شامل ہے، رمضان کا روزہ بھی شامل ہے۔ آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک موقع پر جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے یہی چیزیں ذکر کی، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، نماز، یہ وہ ساری چیزیں۔ اور ایک جگہ ہے کہ آپ نے اس میں غسل جنابت کا بھی ذکر کیا، غسل جنابت کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی فرض ہے اور اہم چیزوں کے اندر ہے، اس کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اندر بھی کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو چونکہ یہ ایمانیات میں شامل تھا رمضان کا روزہ، تو اللہ نے اس رمضان کے روزے کا حکم دیتے ہوئے سب سے پہلا جملہ یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ روزے کے حکم سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایمان دین اور اسلام کی بنیادوں میں شامل تھا۔ اللہ ہم تمام کو ان ساری بنیادوں پر قائم و دائم رہنے والا بنائے، اور جو آنے والا رمضان ہے اس کی ابھی سے اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔